متحدہ عرب امارات نے ایران کے لیے منجمد اثاثوں میں سے تقریباً $10 ارب جاری کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق مجموعی رقم $20 ارب تک پہنچ سکتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق $30 ارب سے زائد رقم پہلے ہی منتقل کی جا چکی ہے اور یہ پیش رفت ایک وسیع تر سمجھوتے کا حصہ سمجھی جا رہی ہے، جس کے تحت ایران نے امارات کے خلاف میزائل اور ڈرون حملے روکنے اور تعلقات کی بحالی پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اقدام خطے میں کشیدگی کم کرنے اور استحکام کو فروغ دینے کی کوششوں کا حصہ ہے، جبکہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات میں منجمد اثاثوں، پابندیوں میں نرمی اور آبنائے ہرمز کی بحالی سمیت اہم امور زیر غور ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بغیر شرط مالی فوائد کی خبروں کی تردید کی ہے۔ ممکنہ معاہدے کی خبروں پر خلیجی مالیاتی منڈیوں میں مثبت رجحان دیکھا گیا۔ حکومت نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ وزارت پیٹرولیم کے مطابق اگلے ایک ہفتے کے لیے پٹرول کی فی لیٹر قیمت میں $4 کمی، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں $2 کمی کی گئی ہے۔ نئی قیمتوں کے تحت پٹرول $373.78 فی لیٹر اور ڈیزل $378.78 فی لیٹر مقرر کیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو چکا ہے اور یہ ایک ہفتے تک مؤثر رہے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں رد و بدل عالمی مارکیٹ کے رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں سرکاری ملازمین، مسلح افواج کے اہلکاروں اور پینشنرز کے لیے متعدد ریلیف اقدامات تجویز کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ٹھاگ ریلیف الاؤنس 2022 اور 2025 کو بعض شرائط کے تحت بنیادی تنخواہ میں ضم کر کے نئے پے سکیلز 2026 متعارف کرانے پر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ تمام وفاقی ملازمین کے لیے بنیادی تنخواہ پر 7% ایڈہاک ریلیف الاؤنس کی سفارش بھی شامل ہے۔ بجٹ تجاویز میں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس میں توسیع، کنوینئنس الاؤنس میں 50% اضافہ اور مختلف اداروں کے ملازمین کے لیے خصوصی الاؤنسز بڑھانے کی سفارش کی گئی ہے۔ سول آرمڈ فورسز، موٹر وے پولیس، امیگریشن اینڈ پاسپورٹ، نیکٹا اور دیگر اداروں کے ملازمین کے لیے بھی اضافی مراعات تجویز کی گئی ہیں، جبکہ پینشنرز کے لیے بھی ریلیف پیکج زیر غور ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کسی بوقت جنیوا روانہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، جہاں ایران اور امریکہ کے درمیان مجوزہ مفاہمتی یادداشت MOU پر دستخط کی تقریب متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں امن عمل ایک اہم مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور عالمی توجہ جنیوا میں ہونے والی پیش رفت پر مرکوز ہے۔ وزیر اعظم کی ممکنہ شرکت کو خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم سفارتی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے پر ہفتے یا پیر کے روز دستخط ہو سکتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت جاری ہے، جبکہ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے سفارتی کردار ادا کر رہا ہے۔